جنگ ایران سے نکل کر شام میں داخل ہو گئی، اسرائیلی فوجیں شام میں داخل ہوئیں تو ترکیہ بھی میدان میں آ گیا اسرائیلی فوجوں کا راستہ روکنے کے لیے۔ کیا آنے والے دنوں میں ترکیہ اور اسرائیل کے درمیان بھی ایک بڑی جنگ چھڑنے کا خدشہ ہے؟ اس بارے میں عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، اسرائیلی فوجیں شام میں داخل ہوئیں، ترکیہ میدان میں آیا، ایک اہم بیان آیا ہے ترکیہ کی جانب سے، کیا اسرائیلی فوجوں کا راستہ روکنے کے لیے ترکیہ باقاعدہ میدان میں آ چکا ہے اور اگلے آنے والے دنوں میں اسرائیل اور ترکیہ آمنے سامنے آنے والے ہیں؟ دیکھیں، آنے والے دنوں کی بات تو کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں احادیث مبارکہ سے جو چیز ڈرائیو کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ شام میں فوجیں موجود ہوں گی، آمنے سامنے ہوں گی، تو آواز آئے گی کہ قسطنطنیہ جو ہے، ترکی، کانسٹنٹی نوپل جو کسی زمانے میں کہلاتا تھا، یہ جو ہے جس کو آج کل ہم استنبول کہتے ہیں، یہ بات سمجھے، وہاں پر یورپین اقوام داخل ہو گئی ہیں اور اس کے بعد اسلامی لشکر جو ہے وہ وہاں فتح کرنے کے لیے جائے گا۔ یہ سارے معاملات شام سے ریلیٹڈ ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی ایک ولاگ میں کہا تھا کہ شام کی جو سرزمین ہے یہ بہت اہم سرزمین ہے، ترکیہ کو بھی اس کا احساس ہے اور ادراک ہے، اسرائیل کو بھی اس کا احساس اور ادراک ہے، اور آخر کار تمام فوجوں نے اسی جگہ پر آمنے سامنے ہونا ہے، چاہے وہ اسلامی ہے چاہے نان اسلامک ہے۔ اب آ جائیں ترکیہ کو کیوں جو ہے اسرائیل کے سامنے آنا پڑا۔ شام کی 900 کلومیٹر لمبی طویل سرحد ترکیہ کے ساتھ ہے، اور اگر شام جو ہے یہ قبضے میں چلا جاتا ہے تو براہ راست اسرائیل ترکیہ کے لیے ایک خطرہ بن جائے گا، ایک راستہ بن جائے گا یہ ایک راستہ بن جائے گا، بلکہ ایک یہ ہے کہ ایک بڑی پاور جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ترکیہ جو ہے نہ صرف نیٹو کا رکن ہے بلکہ 5th جنریشن کا کان جہاز بنا رہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں انہوں نے ان کی کمپنیز نے بیلسٹکس میزائل بنائے ہیں، ان کے ڈرونز بڑے مشہور ڈرونز ہیں، بڑے مطلب مشہور دفاعی ساز و ہیں۔ سامان میں ان کا ایک بڑا نام ہے۔ اس پورے خطے کے اندر اگر کوئی ملک اسرائیل کے بہت قریب سمجھا جاتا تھا تو وہ ترکی ہے۔ بزنس ریلیشنز ان کے ہیں، ان کی آپس میں جو ہیں چیزیں جو لڑسے ان کے سفارت خانے دونوں ملکوں کے، ترکیہ کا اسرائیل میں ہے، اسرائیل کا ترکیہ میں موجود ہے۔ لیکن اس کے بعد جب سے طیب اردوان آئے ہیں مسلسل غزہ اور فلسطین کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ ان کی ایک تقریر جو بڑی مشہور ہوئی، جو بار بار اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو وہ آتی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے فلسطین لینا ہے، پھر انہوں نے جو ہے استنبول کو لیں گے، پھر یہ اسلام آباد کو لیں گے، پھر یہ جو ہے ریاض میں جائیں گے، پھر یہ اس طرح سے یہ یہودیوں کا ایک بڑا ایجنڈا ہے۔ قاہرہ کا نام بھی لیا انہوں نے، تو مختلف اسلامی ممالک کے جو اہم شہر ہیں ان کا انہوں نے نام لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہیں پر روکا جائے۔ یہاں سے وہ کنفلکٹ جو آمنے سامنے آئے نیتن یاہو اور طیب اردوان، یہاں سے آمنے سامنے آتے ہیں، اور اس کے بعد اب ترکیہ کے وزیر خارجہ نے بھی یہ بیان دے دیا ہے کہ اسرائیل غیر قانونی طور پر لبنان اور شام پر حملہ آور ہے، اور ترکیہ کو یہ ناقابل برداشت ہے کہ ہم اپنے ہمسایہ ملک جو کہ شام ہے، سیریا جس کو بولتے ہیں، ویسے تو شام اگر سمجھے تو آپ کو یہ لبنان اور فلسطین اور یہ اسرائیل یہ سارا شام کا ہی علاقہ ہے، تو اس علاقے کے اندر اسرائیل کسی کی صورت قبول نہیں ہے۔ جب سے شام پر حملہ آور ہوا ہے اسرائیل، ترکیہ زیادہ ایک تو اگریسو ہو گیا ہے، اور دوسرا نظر آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر اسرائیل نے اپنی مزید جو ہے فوج کو شام کے اندر مزید آگے تک بڑھایا تو ترکیہ کی فوجیں اور اسرائیل کی فوجیں آمنے سامنے ہوں گی، اور امریکہ اس سے لا تعلق ہو جائے گا۔ میں آپ کو اس کی بڑی وجہ یہ بتاتا ہوں کہ امریکہ نیٹو بنانے والا ہے، اور نیٹو کا یہ اصول ہے کہ نیٹو کے کسی ملک پر اگر حملہ ہوگا تو اسی کلاس 5 کے تحت اس ملک کے حق میں جو ہے تمام ممالک مخالف ملک کے خلاف جائیں گے۔ اسرائیل نیٹو کا رکن نہیں ہے، نان نیٹو کنٹری ہونے کے ناطے اسرائیل کو زیادہ خطرہ ہے۔ اگر امریکہ سائیڈ لائن پر ہو گیا تو ایران سے زیادہ ترکیہ جدید ٹیکنالوجی رکھتا ہے، اور ترکیہ کے تو پھر شدید بات پڑے گی۔ دیکھیں ترکیہ تو اب اپنا جیٹ انجن اپنا بنا رہا ہے، کان جو اس کا پروجیکٹ ہے اس میں پاکستان بھی شامل ہے، اس پروجیکٹ کے تحت وہ 5th جنریشن کا اپنا جہاز بنانے جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ ترکیہ کو ایک بڑی پاور کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ طیب اردوان کو اس بات کا ادراک ہے، وہ پہلے یہودیوں کے خلاف بولتے رہے ہیں، لیکن اب فلسطین کے معاملے کو لے کر انہوں نے بہت اگریسونیس دکھائی۔ شام کے معاملے میں آ کر ان کی فوجیں اس وقت اگر سمجھا جائے تو اسرائیلی فوجوں کے سامنے ہیں۔ اگر IDF جو کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہے اس کو کوئی روکے گا تو وہ ترکش فوج ہوگی، اور ان کے میں یہ سمجھتا ہوں
کہ ان کی طاقت کے سامنے اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ امریکہ کے لیے بھی ایک بڑا امتحان بننے جا رہا ہے کہ کیا وہ ایک بڑی جنگ کو روکے گا۔ ہاں مطلب میرا یہ کوشچن ہے اسی سے ریلیٹڈ کہ اگر ترکیہ اور اسرائیل آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور جس طرح ترکیہ نیٹو کا رکن ہے اور اس پر حملہ تصور ہوگا، تو کیا اس وقت امریکہ ترکیہ کی حمایت اور مدد کے لیے میدان میں آئے گا یا اسرائیل کی جانب کھڑا ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میرا اپنا گمان یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا، کیونکہ یہ بائیفرکیشن ہونی ہے۔ اور اگر وہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا تو نیٹو کے باقی جو رکن ہیں وہ کیا کریں؟ وہ کیا کریں گے؟ اب یہ اس کا جواب آپ کو دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، میں نے نہیں دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 40 روزہ جنگ کے دوران، اگر آپ اور میں نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ اس جنگ کے دوران اس نے کہا نیٹو کاغذی شیر ہے، نیٹو کا کوئی فائدہ نہیں، اگر نیٹو میری مدد کو نہیں آیا تو میں بھی اس کی مدد کو نہیں آؤں گا، نیٹو کو ہماری مدد کے لیے آپ نے حرمز میں آنا چاہیے تھا۔ نیٹو مسلسل انکاری رہا، اور ایک دن کے لیے بھی نیٹو کی کمانڈ نے، جس میں زیادہ تر امریکنز موجود ہیں، انہوں نے اس بات کی حامی نہیں بڑھی کہ وہ اسرائیل اور ایران کی اس وار کے اندر داخل ہوں گے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ ہے کہ دو فوجوں نے آمنے سامنے آنا ہے۔ ایک طرف وہ جو جھنڈے لے کر آئیں گے، 80 جھنڈے لے کر آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 80,000 لوگ ہوں گے، تو دوسری طرف اسلامک فورس ہوگی، اور اس اسلامک فورس کو جو ہے وہ امام مہدی جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہوں گے۔ تو شام کے علاقے میں یہ جنگ تو ہونی ہے۔ اب اس کو کب تک ہوگی، کیوں نہیں ہوگی، اور اس کو کب تک روکا جا سکتا ہے، یہ ان ممالک کی، میں یہ سمجھتا ہوں، غیرت پر منحصر ہے۔ اگر ترکیہ نے زیادہ غیرت دکھائی، شام کے علاقے سے اسرائیل کو مار بھگایا، تو پھر یورپین اقوام جو ہیں یا امریکہ جو ہے، جن کو سفید فام آپ کہہ لیں، ریسز ہیں، یہ اسرائیل کی مدد کو آئیں گی، اور اس کی صورت میں اسلامک لشکر ایک طرف ہو جائے گا۔ صبح ہم نے اس پر بات بھی کی تھی کہ اسلامک نیٹو بننے جا رہی ہے، اس میں ترکیہ شامل ہے، اس میں سعودی عرب شامل ہوگا، اس میں باقی چیزیں شامل ہوگی، چائنیز جو ہیں اس میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، اور رشیا بھی اپنا کردار ادا کرے گا، ایران بھی اس کے اندر شامل ہوگا۔ تو اگر یہ غلطی اسرائیل نے ان حالات میں کی، یعنی اس پورے ماحول کو اگر دیکھا جائے تو اکیلا ایران ان سے سنبھالا نہیں گیا، لیکن اگر ایران کے ساتھ اسلامی ملک اکٹھے ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا اسرائیل؟ پھر کیا ہوگا؟ تو پھر کیا ایران اور ترکی اور باقی ممالک جو ہیں جیسے سعودی عرب ہے، اگر یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو نہ صرف یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ فورس بن جائے گی، بلکہ پھر اگر یورپ نہیں آتا ہے اس میں، رشیا اس کو روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے یورپ کو، تو پھر اسرائیل کا خاتمہ جو ہے یہیں پر ہو جائے گا۔ تو عامر بھائی، یقیناً مسلم ممالک اکٹھے ہوں گے، اور یہ جو آنے والے وقت میں مسلم ممالک ایک طرف ہوں گے اور یہ کفار کی فوجیں ایک طرف ہوں گی، تو مقابلہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ عادل بھائی، بڑا اچھی بات آپ نے کی کہ بلاک تو دو بنتے چلے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ آپ کو یہ بائیفرکیشن یا تقسیم جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اسلامک بلاک کے ساتھ، جیسے میں چائنا کا ذکر کر رہا تھا، رشیا کا ذکر کر رہا ہوں، یہ اسلامک بلاک کے بہت قریب ہیں، شمالی کوریا بھی قریب ہے، اور دوسرا وہ ممالک ہیں جو کہ امریکہ کے زیر تسلط ہیں یا اس کے پریشر میں ہیں، یہ ایک الگ سے گروپ بنے گا۔ تو ہمیں نظر تو یہ آتا ہے کہ یہ جو حدیث میں جو پیش گوئیاں ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور قیامت کے نزدیک آنے کے قریب یہ جنگیں ہونی ہیں، جس کو ملحمۃ العظمیٰ اور ملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، ذکر بھی کرتا ہوں، اور جس میں بہت سارے انسانوں کی جان جائے گی، اور یہ جنگ جو ہے یہ ہونی شام میں ہے۔ اب شام ایک ایسا خطہ ہے جو کہ اسرائیلی روایات، جو اسرائیلی یہودی ہیں، ان کے ربیز کو اگر سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ فلسطین سے زیادہ شام ہمارے لیے اہم ہے، کیونکہ ہمارا مسیح آنا ہے۔ ہمارے لیے شام اہم ہے کہ حضرت عیسیٰ کا یہاں پر نزول ہونا ہے، اور وہ انہوں نے جب آنا ہے تو پھر دمشق کی مسجد کے وہ جو مسجد سفید ہے، مسجد بیضا شاید اس کو بولتے ہیں، مینار کو، اس کے قریب انہوں نے اترنا ہے۔ تو یہ ساری آئیڈیالوجی جو ہے، عامر وہ ایک حدیث بھی ہے، اس کا مفہوم ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے گا کہ قیامت تب تک نہ آئے گی جب تک شام میں خرابی نہیں ہوگی یا شام میں کوئی ایسی معاملات نہیں ہوں گے، اس سے حوالے سے کوئی حدیث بھی ہے؟ جی بالکل، ایک حدیث ہے، اس میں شام کا ذکر نہیں ہے، اس میں جو ہے امرات بیت المقدس، یہ جو ابھی اسرائیل ہے، شام ہے، اور اس کا، اور خراب الیثرب، یعنی یہ جو مدینہ پاک ہے اس کے باہر کا جو علاقہ ہے، وہاں تک یہودیوں نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گریٹر اسرائیل کے اندر انہوں نے جو نقشہ بنایا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ خیبر جو ہے یہ ہمارا ہے، مولا علی نے فتح کیا تھا،
تو یہ اس کو اپنا وہ گردانتے ہیں۔ اگر ان کے ربیز کو آج کل سنیں تو وہ بہت تیزی کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں شام پر قبضہ کرنا ہے۔ تو اگر ربیز یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ذہنی طور پر وہ اپنے عام شہری کو، صہیونی یہودیوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ فلسطین سے بھی زیادہ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم شام پر قبضہ کریں تو ہمارا مسایہ جو ہے اپنے لوگوں کو بسائیں اور وہاں پر ہمارا اور مسایہ گریٹر آئے گا۔ اسرائیل کو جتنی جلد ہو سکے کر سکیں۔ نیتن یاہو کی بہت ساری ویڈیوز اور بہت سارے کلپس اس وقت بھی موجود ہیں جس میں وہ تمام نقشہ بتاتا ہے۔ آپ نے ایک دن ذکر بھی کیا تھا کہ قاہرہ سے لے کر ہاں جی بالکل، وہ آنا چاہتا ہے سعودی عرب کے بہت سارے علاقوں تک، تو ان علاقوں تک آنے کے لیے ان کو شام پر قبضہ بڑا ضروری ہے، لیکن شام میں ترکی اس کو ٹکرے گا اور اچھی طرح سے ٹکرے گا۔ ابھی میرا خیال ہے وہ وقت نہیں آیا ہے، ابھی ترکی کے پاس اتنی فورس موجود ہے کہ وہ اکیلا بھی اسرائیل کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ایران نے تو خیر امریکہ اور اسرائیل دونوں کا مقابلہ کیا ہے، ترکی بھی مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن ایک نیٹو رکن ہے، نیٹو ٹوٹے گی، نیٹو کی جگہ پہ ایک نیا اتحاد بنے گا جس میں کوئی اسلامی ملک شامل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک اسلامک نیٹو بنے گی۔ نیٹو صرف نام ہی میں استعمال کر رہا ہوں، اس کا نام اسلامک کچھ بھی ہو اتحاد سکتا کہہ ہے، لیں آپ۔ اسلامی اتحاد کہہ لیں، اسلامک آرگنائزیشن کہہ لیں، اسلامک مشترکہ ڈیفنس کونسل کہہ لیں، اس کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ بنے گا۔ پھر آپ کو یہ دو گروپ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ کب ہوگا اس کے لیے تیاری کی جا رہی ہے، اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ یہ دو بڑے بلاک جو ہیں یہ الگ الگ ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر جب ان کا کلیش ہوگا وہ ملحمۃ العظمیٰ اور ملحمۃ کبریٰ ہوگی، اور یہ شام کے علاقے میں ہوگی۔ بہت شکریہ عامر بھائی۔ عامر بھائی نے اس سارے معاملے پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے میں فالو کرتے رہیں۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔